محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کھول کھول کے بیان فرمائی. آج کی اس مجلس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فتنوں کی چیزیں بیان فرمائی ہیں، ان فتنوں کی کچھ نشانیوں کا تذکرہ کرنے کا ارادہ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں تفصیل سے ملتی ہیں. چنانچہ سنتے جائیں اور ایک لمحے کے لیے اس پر توجہ دیں کہ یہ فتنہ کی جو نشانی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ہمارے دور میں یہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، اور اگر ہو گئی ہیں تو اب ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اس پر بھی ایک لمحے کے لیے غور کریں. حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب عصر حاضر حدیث کے آئینے میں اس نام سے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے. اس کتاب میں انہوں نے فتنوں سے متعلق تمام احادیث کو جمع کرنے کی کوشش فرمائی ہے. اس میں ایک حدیث ایسی لائے ہیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دور کی 72 باتیں بیان فرمائی ہیں. ان کو آپ سنتے جائیں اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے جائیں کہ یہ سب باتیں ہمارے موجودہ ماحول پر کس طرح صادق آ رہی ہیں. فرماتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب 72 باتیں پیش آئیں گی. لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے. نمبر 1، لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا. یہ بات اگر اس زمانے میں کہی جائے، اس زمانے میں کہی جائے تو کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں سمجھی جائے گی، اس لیے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو نمازوں کی پابند نہیں ہے، العیاذ باللہ. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب نماز کو کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا تھا. اس زمانے میں مومن کتنا ہی برے سے برا، فاسق و فاجر ہو، بدکار ہو، لیکن نماز نہیں چھوڑتا تھا. اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے. یقیناً یہ ہمارے زمانے کی بات ہے. نمبر 2، امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانتیں ان کے پاس رکھی جائیں گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے. نمبر 3، سود کھانے لگیں گے. نمبر 4، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا. نمبر 5، معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، ذرا سی بات پر دوسرے کی جان لے لیں گے. 6، اونچی بلڈنگیں بنائیں گے. 7، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے. 8، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی. 9، انصاف نایاب ہو جائے گا. 10، جھوٹ سچ بن جائے گا. 11، لباس ریشم کا پہنا جائے گا. 12، ظلم عام ہو جائے گا. 13، طلاقوں کی کثرت ہوگی. 14، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا، بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ اور ٹھیک ٹھاک تھا اور اب مر گیا. اسی طرح سے آج کل کے دور میں اچانک کی موت ایکسیڈنٹ سے وجود میں آ رہی ہے. تھوڑی سی دیر میں پلک جھپکنے میں آدمی موت کی گھاٹ اتر جاتا ہے. 15، خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا. 16، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ یہ خائن ہے. 17، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا. 18، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا. 19، تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے. واٹس ایپ کے زمانے میں آج کل کس طرح کے میسج وائرل ہوتے ہیں، اچھے باعزت لوگوں پر تہمتیں لگتی ہیں. 20، بارش کے باوجود گرمی ہوگی. 21، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہیت کریں گے، یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعائیں کرتے ہیں اس کی بجائے لوگ یہ دعائیں کریں گے کہ اولاد نہ ہو. چنانچہ آج دیکھ لیں کہ خاندانی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے. 22، کمینوں کے ٹھاٹ ہوں گے، یعنی کمینے لوگ بڑے ٹھاٹ سے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے.
23 शरीफों के नाक में दम आ जाएगा, यानी शरीफ लोग शराफत को लेकर बैठेंगे तो दुनिया से कट जाएंगे। 24 अमीर और वजीर झूठ के आदी बन जाएंगे, यानी सरबराह हुकूमत और उसके आवान अनुसार और वज़रा झूठ के आदी बन जाएंगे और सुबह शाम झूठ बोलेंगे। 25 अमीन खयानत करने लगेंगे। 26 सरदार जुल्म पेशा होंगे। 27 आलिम और कारी बदकार होंगे, यानी आलिम भी हैं और कुरान करीम की तिलावत भी कर रहे हैं मगर बदकार हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। फिर सुनिए, आलिम और कारी बदकार होंगे, यानी आलिम भी हैं और कुरान करीम की तिलावत भी कर रहे हैं लेकिन साथ में बदकार भी हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। 28 लोग जानवरों की खालों का लिबास पहनेंगे। 29 मगर उनके दिल मुर्दार से ज्यादा बदबूदार होंगे, यानी लोग जानवरों की खालों से बने हुए आला दर्जे के लिबास पहनेंगे लेकिन उनके दिल मुर्दार से ज्यादा बदबूदार होंगे। 30 और एलवे से ज्यादा कड़वे होंगे। 31 सोना आम हो जाएगा। 32 चांदी की मांग होगी। 33 गुना ज्यादा हो जाएंगे। 34 अमन कम हो जाएगा। 35 कुरान करीम के नुस्खों को आरास्ता किया जाएगा और उस पर नक्शो निगार बनाया जाएगा। 36 मस्जिदों में नक्शो निगार किए जाएंगे। 37 ऊंचे ऊंचे मीनार बनेंगे। 38 लेकिन दिल वैरान होंगे। 39 शराबें पी जाएंगी। 40 शरई सजाओं को मुअत्तल कर दिया जाएगा। अभी इसी हफ्ते की बात है, पिछले हफ्ते की, कि सऊदी अरब में कोड़े लगाने की सजा को मनसूख कर दिया गया। हाय हाय। 41 लौंडी अपने आका को जनेगी, यानी बेटी माँ पर हुक्मरानी करेगी और उसके साथ ऐसा सलूक करेगी जैसे आका अपनी कनीज के साथ सलूक करता है। 42 जो लोग नंगे पांव नंगे बदन गैर मुहज्जब होंगे वो बादशाह बन जाएंगे। कमीने और नीच जात के लोग जो नसबी और अखलाक के एतबार से कमीने और नीच दर्जे के समझे जाते हैं वो सरबराह बनकर हुकूमत करेंगे। 43 तिजारत में औरत मर्द के साथ शिरकत करेगी जैसे आजकल हो रहा है। औरतें जिंदगी के हर काम में मर्दों की शाना बशाना चलने की कोशिश कर रही हैं। 44 मर्द औरतों की नक्काली करेंगे। 45 औरतें मर्दों की नक्काली करेंगी, यानी मर्द औरतों जैसा हुलिया बनाएंगे और औरतें मर्दों जैसा हुलिया बनाएंगी। आज देख लें कि नई फैशन ने यह हालत कर दी है कि दूर से देखो तो पता लगाना मुश्किल होता है कि ये मर्द है या औरत है। 46 गैरुल्लाह की कस्में खाई जाएंगी, यानी कसम तो सिर्फ अल्लाह की या अल्लाह की सिफत की और कुरान की खाना जायज है, दूसरी चीजों की कसम खाना हराम है। लेकिन उस वक्त लोग और चीजों की कसम खाएंगे, मसलन तेरे सर की कसम वगैरह। 47 मुसलमान भी बगैर कहे झूठी गवाही देने को तैयार होगा। लफ्ज भी के जरिए ये बता दिया गया कि और लोग तो ये काम करते ही हैं लेकिन उस वक्त मुसलमान भी झूठी गवाही देने को तैयार हो जाएंगे। 48 सिर्फ जान पहचान के लोगों को सलाम किया जाएगा, मतलब ये कि अगर रास्ते में कहीं से गुजर रहे हैं तो उन लोगों को सलाम नहीं किया जाएगा जिनसे जान पहचान नहीं है। अगर जान पहचान है तो सलाम कर लेंगे। हालांकि हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अस्सलामु अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ़, जिसको तुम जानते हो उसको भी सलाम करो, जिसको तुम नहीं जानते उसको भी सलाम करो। खास तौर पर उस वक्त जबकि रास्ते में इक्का दुक्का आदमी गुजर रहे हों तो उस वक्त सब आने जाने वालों को सलाम करना चाहिए। लेकिन अगर आने जाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा हो और सलाम की वजह से अपने काम में खलल आने का अंदेशा हो तो फिर सलाम न करने की भी गुंजाइश है। लेकिन एक जमाना ऐसा आएगा कि इक्का दुक्का आदमी गुजर रहे होंगे तब भी सलाम नहीं करेंगे और सलाम का रिवाज खत्म हो जाएगा। 49 गैर दीन के लिए शरई इल्म पढ़ा जाएगा, यानी शरई इल्म दीन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए पढ़ा जाएगा अलियाज़ु बिल्लाह। और मकसद यह होगा कि इसके जरिए हमें डिग्री मिल जाएगी, मुलाजमत मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, इज्जत और शोहरत हासिल होगी। इन मकासद के लिए दीन का इल्म पढ़ा जाएगा। 50 आखिरत के काम से दुनिया कमाई जाएगी।
51 माल गनीमत को ذاتی जागीर समझ लिया जाएगा। माल गनीमत से मुराद कौमी खजाना है, यानी कौमी खजाने को ذاتی जागीर और ذاتی दौलत समझकर मामला करेंगे। 52 अमानत को लूट का माल समझा जाएगा, यानी अगर किसी ने अमानत रखवा दी तो समझेंगे कि ये लूट का माल हासिल हो गया। 53 ज़कात को जुर्माना समझा जाएगा, यानी जुर्माना बोझ समझ के उसको अदा करेंगे। 44 सबसे रजील आदमी कौम का लीडर और कायद बन जाएगा, यानी कौम में जो शख्स सबसे ज्यादा रजील और बदखसलत इंसान होगा उसको कौम के लोग अपना कायद, अपना हीरो और अपना सरबराह बना लेंगे। 55 आदमी अपने बाप की नाफरमानी करेगा। 56 आदमी अपनी माँ से बदसलूकी करेगा। 57 दोस्त को नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करेगा। 58 बीवी की इताअत करेगा। 59 बदकारों की आवाजें मस्जिदों में बुलंद होंगी। 60 गाने वाली औरतों की ताजीम और तकरीम की जाएगी, यानी जो औरतें गाने बजाने का पेशा करने वाली हैं उनकी ताजीम और तकरीम की जाएगी और उनको बुलंद मर्तबा दिया जाएगा। 61 गाने बजाने के और मूसीकी के आलात को संभाल कर रखा जाएगा। आज बहुत सारे घरों के अंदर बहुत से लोग गाने बजाने के आलात शोपीस के तौर पर रखते हैं। डरना चाहिए। इस हदीस को सामने रखते हुए अगर किसी के घर में स्पेशल म्यूजिक के आलात और गाने बजाने के आलात रखे हैं तो अल्लाह से डर कर और न जानने के बावजूद रखा था उस पर अल्लाह से तौबा करके उसको निकाल देना चाहिए, उसको सेल आउट कर दें, उसका पैसा कहीं सदका कर दें। 62 सरेरा शराबें पी जाएंगी। 63 जुल्म को फख्र समझा जाएगा। 64 इंसाफ बिकने लगेगा, यानी अदालतों में इंसाफ फरोख्त होगा, लोग पैसे देकर उसको खरीदेंगे। 65 पुलिस वालों की कसरत होगी। 66 कुरान करीम को नगमा सराई का जरिया बना लिया जाएगा, यानी मूसीकी के बदले कुरान की तिलावत की जाएगी ताकि उसके जरिए तरन्नुम का हस और मजा हासिल हो और कुरान की दावत और उसको समझने या उसके जरिए अजर सवाब हासिल करने के लिए तिलावत नहीं की जाएगी। 67 दरिंदों की खाल इस्तेमाल की जाएगी। 68 उम्मत के आखिरी लोग अपने से पहले लोगों पर लान तान करेंगे, यानी उन पर तनकीदें करेंगे और उन पर एतमाद नहीं करेंगे और तनकीद करते हुए ये कहेंगे कि उन्होंने ये बात गलत कही और ये गलत तरीका इख्तियार किया। चुनांचे आज बहुत बड़ी मखलूक सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की शान में गुस्ताखियां कर रही हैं। बहुत से लोग उन अइम्मा दीन की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं जिनके जरिए दीन हम तक पहुंचा और उनको बेवकूफ बता रहे हैं कि वो लोग कुरान और हदीस को नहीं समझे, दीन को नहीं समझे। आज हमने दीन को सही समझा है। फिर फरमाया कि जब ये अलामात जाहिर हों तो उस वक्त इसका इंतजार करो कि या तो तुम पर सुर्ख आंधी अल्लाह की तरफ से आ जाए, या जलजले आए, या लोगों की सूरतें बदल जाएं, या आसमान से पत्थर बरसें, या अल्लाह ताला की तरफ से कोई और अजाब आ जाए। अल्लायाज़ु बिल्लाह। अब आप इन अलामात में जरा गौर करके देखें कि ये सब अलामतें एक एक करके किस तरह हमारे मुआशरे पर सादिक आ रही हैं और इस वक्त जो अजाब हम पर मुसल्लत है वो दर हकीकत इन्हीं बदअमलियों का नतीजा है, इन्हीं बदअमालियों का नतीजा है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत पहले एक दुआ फरमा दी जिसको महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने मामूल में जारी रखे हुए थे। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल फितनी मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। हमें चाहिए कि इस दुआ को हम रट लें, याद कर लें, अपने बच्चों को भी याद कराएं, खुद भी उसको पढ़ें, कभी आवाज से पढ़ें, खामोशी से हमेशा पढ़ते रहें, आवाज से इसलिए पढ़ें ताकि दूसरे के लिए भी तज़कीर हो जाए, दूसरे के लिए भी सबक हो जाए कि इस दुआ को मुझे भी पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल फितनी मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। अल्लाह, हम आने वाले फितनों से आपकी पनाह चाहते हैं, ज़ाहिरी फितनों से भी और बातिनी फितनों से भी। हकीकत तो यह है कि ये 72 फितने जो आपके सामने जिक्र किए गए, बयान किए गए, ये सारे के सारे हमारे जमाने में तकरीबन 99% जाहिर हो चुके हैं और अल्लाह ताला के अजाब भी तरह तरह की शक्लों में हमारे ऊपर जाहिर हो रहे हैं। अल्लाह, जैसा कि मुस्तकिल आज के दौर में हम जो 40 दिन से ज्यादा बीत गए हैं, हम जो कोरोना वायरस की वबा से गुजर रहे हैं, ये भी तो अल्लाह पाक का एक अजाब है। लेकिन हम हैं कि हम
ابھی بھی اس سے عبرت نہیں پکڑ رہے، ابھی بھی غفلت بھری زندگی ہے، ابھی بھی انٹرنیٹ کے تماشے ہیں، ابھی بھی واٹس ایپ پہ بے محابہ باتیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر منتقل کی جا رہی ہیں، ابھی بھی جو ہے اس شاد قسم کے لوگ اور فاسد قسم کا عشق کرنے والے حرام قسم کی لذتیں اس سے حاصل کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے اب اور کیا اس سے بڑے عذاب کا انتظار ہے کہ تب ہم سدھریں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ اللہ جی معاف کر دیجئے۔ اللہ جی، ہم نے تفسیر کی کتابوں میں پڑھا رحمان کے معنی ہیں بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا، اور رحیم کے معنی ہیں بار بار معاف کرنے والا۔ اللہ جی، آپ بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں اور بار بار معاف کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی لمٹ نہیں رکھی کہ 100 مرتبہ آپ معافی مانگو گے تو میں معاف کر دوں گا، اور 100 کے بعد اب فگر بڑھے گا تو اب ختم، اب کینسل، اب معاملہ بند، اب تمہارے اوپر توبہ کا دروازہ بند۔ میرے پیارے اللہ، آپ نے ایسی کوئی اپنے محبوب کے ذریعے سے بھی ہمیں خبر نہیں دی ہے۔ اے میرے پیارے رب، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اچھے اللہ معاف کر دیجیے، اچھے رب معاف کر دیجیے، سونے اللہ معاف کر دیجیے، اچھے پیارے رب معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اگر آپ ہم سب کو معاف کر دیں اللہ، آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی میرے پیارے اللہ، کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ اور پیارے اللہ، اگر آپ ہم سب پر عذاب دے دیں، ہم سب کو عذاب دے دیں، ہم سب کو جہنم میں ڈال دیں تو یہ آپ کا عین انصاف ہوگا، اس لیے کہ ہم نے کام بھی تو ایسے ہی کر رکھے ہیں۔ ہم نے اپنے لیے جہنم کے انگاروں کو دہکا رکھا ہے، ہم نے اپنی قبر میں کانٹے بو رکھے ہیں، ہم نے اپنی قبر میں سانپ اور بچھو پالے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں، دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں۔ کانٹا چبھ جائے تو تڑپ جاتے ہیں، بخار چڑھ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، پیٹ میں دکھنے لگے تو مچلتے مچلتے پھرتے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، تکلیف برداشت کرنے کی عادت نہیں ہے، زحمت برداشت کرنے کی عادت نہیں ہے۔ اللہ جی، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجئے، ایسے معاف کر دیجئے کہ پھر ہم کبھی گناہ نہ کریں، اور آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اور ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اللہ جی، جس آزمائش سے اس وقت امت گزر رہی ہے اللہ، امت کو بچا لیجئے، امت کو عزت رفتہ دے دیجئے، امت کو عظمت رفتہ دے دیجئے، امت کو شان رفتہ دے دیجئے، امت کو شوکت رفتہ دے دیجئے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے، یا اللہ اپنی محبت سے جگمگا دیجئے، اللہ اپنی محبت کا اجالا نصیب فرما دیجئے، معرفت کا نور عطا فرما دیجئے۔ اللہ گناہوں کی ظلمت سے یا اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ گناہوں کو، یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ رب کریم، سر میں سفیدی بھڑک اٹھی ہے، داڑھی کے بال سفیدی سے چمک اٹھے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، جس طرح سے سیاہ بالوں کو آپ نے سفیدی سے بدل دیا، اللہ ہمارے دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجئے، ہمارے گناہوں کی سیاہی کو بھی یا اللہ سفیدی سے بدل دیجئے، نیکی سے بدل دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ جی، اس وقت آپ کے بندے روزہ رکھے ہوئے آپ کے دربار میں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ بھوکے ہیں، اللہ جی پیاسے ہیں، اللہ جی محصور ہیں، اپنے اپنے گھروں میں مقید ہیں۔ یا اللہ، پچھلے رمضانوں میں جس طرح نعمت بھرے دسترخوان ہوا کرتے تھے، یا اللہ امت اس وقت پریشان، اللہ اس وقت امت پریشان، اللہ اس وقت امت پریشان، امت اس وقت پریشان۔ یا اللہ، مجھ تک ایسی خبر پہنچی، ہمارے ایک متعلق نے خبر دی، حضرت نہ دودھ مل رہا ہے، نہ کوئی اپنی چکی میں ہمارا آٹا پیستا ہے۔ جس علاقے میں رہتے ہیں ہندو بستی ہے، لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، نہ ہمیں دودھ دیتے ہیں، نہ ہمارا آٹا پیستے ہیں، کئی کلومیٹر پیدل چل کر آٹا پسوا کر لائے، کالی چائے بغیر دودھ کی پی رہے۔
اللہ انسانوں کو کیا ہو گیا، اللہ انسانوں کو کیا ہو گیا، انسانوں کو کیا ہو گیا؟ کیا یہ مسلمانوں کے اختیار میں ہے کہ وہ کورونا پھیلائیں؟ میرے پیارے رب آپ جانتے ہیں یہ تو آپ کی قدرت ہے، یہ تو جند من جنود اللہ ہے، یہ اللہ، یہ تو آپ کا لشکر ہے۔ بندوں کو تو چاہیے تھا کہ آپ کے قدموں میں گر جاتے، وہ اپنی پیشانی رگڑ دیتے، وہ اپنے آپ کو ذلیل کر دیتے آپ کے سامنے، اور اپنے پاپوں کی معافی چاہتے، اپنے کیے دھروں کی معافی چاہتے، اور انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے۔ لیکن ہائے میرے پیارے رب، پتھروں کو پوچھ کر عقل پر پتھر پڑ گئے۔ ہائے میرے پیارے اللہ، آپ سنبھال دیجئے، آپ صحیح سمجھ دے دیجئے، آپ صحیح سمجھ دے دیجئے، آپ صحیح فہم دے دیجئے۔ یا اللہ انسانوں کو یا اللہ اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا گیان دے دیجئے، اپنا دھیان دے دیجئے۔ جو سمجھ رہے ہیں وہ غلط سمجھ رہے ہیں، جو سمجھا ہے وہ غلط سمجھا ہے، یا اللہ ان کو سمجھا دیجئے، یا اللہ انسانوں کو سمجھا دیجئے، اپنی معرفت کا نور عطا فرما دیجئے، کفر کی ظلمت دلوں سے نکال دیجئے، اپنا بنا لیجئے، اور اپنی کی ہوئی غلطیوں پر پچھتاوے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، یا اللہ ہم اپنے ایمان پر، ہم اپنے اسلام پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ہمارے شکر کو قبول فرما۔ یا اللہ آپ نے ہمیں کتنا پیارا دین عطا فرمایا، کتنا پیارا مذہب عطا فرمایا، کتنا پیارا طریقہ عطا فرمایا، عبادت کا کتنا پیارا ڈھنگ عطا فرمایا۔ اے میرے پیارے رب آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی بندگی کو قبول فرما، بندوں کو بندگی کا سلیقہ عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ امت کے دسترخوان نہ جانے کتنے امتی ایسے ہیں جن کے دسترخوانوں پر محدود نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، جن کے دسترخوان ہرے بھرے ہوا کرتے تھے، یا اللہ اس وقت آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ ہم دو ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی چاہتے ہیں، اللہ امت پر کشائش فرما دیجئے، امت پر کشادگی فرما دیجئے، امت کے دسترخوان کو ہرا بھرا کر دیجئے، امت کو نیکی کی توفیق دے دیجئے، گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ گناہوں سے ایسی طوی نفرت دل میں ڈال دیجئے جس طرح مرے ہوئے کتے اور خنزیر کی نفرت دل میں طوی بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے پیارے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنی ولایت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما۔ اے میرے پیارے رب حرم میں اذان ہوا کرتی تھی، لاکھوں قدم حرم کی طرف لپکا کرتے تھے، یا اللہ حرم میں اذان گونجتی تھی اور لوگ سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ اے میرے پیارے رب آپ بے نیاز ہیں، یقیناً آپ بے نیاز ہیں، اللہ آپ بے نیاز ہیں۔ اللہ حرم سونا پڑے، دونوں حرم سونے پڑے ہیں، اے میرے پیارے اللہ حرم کو آباد کر دیجیے، حرم کو آباد کر دیجیے، حرم کو آباد کر دیجیے۔ اللہ ہمارے ہر محلے میں جو آپ کا حرم ہے، اللہ اس کی جو شاخ ہے مسجد کے نام سے، میرے پیارے اللہ ان کو آباد کر دیجیے، اللہ آباد کر دیجیے، آباد کر دیجیے۔ آپ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہماری تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پیارے اللہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کے لیے سجدہ کرنا ہے، سجدہ ہماری ضرورت ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے اللہ جی، ہماری ضرورت ہے۔ ہم سجدہ کریں گے تو آپ راضی ہو جائیں گے، ہم سجدہ کریں گے تو آپ راضی ہو جائیں گے، ہم طواف کریں گے تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے پیارے آپ روٹ گئے، آپ ناراض ہو گئے، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، تقویٰ دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ